اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون اهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 48 اور 49۔ ونادا اور پکاریں گے اصحاب الاعراف، آراف والے۔ کل ہم نے یہ جانا کہ وہ جنت والوں سے بھی کلام کریں گے آراف والے، اور اہل جہنم سے بھی کلام کریں گے۔ جنت والوں سے کلام کریں گے تو انہیں سلام اور سلامتی کی باتیں، اور جب جہنم والوں سے بات کریں گے تو وہ آج یہاں اگلی آیت میں اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ ونادا اور پکاریں گے اصحاب الاعراف، آراف والے، رجالن ان لوگوں کو، یعرفونہم جن کو وہ پہچان لیں گے، بسیماہم ان کے نشانوں سے، ان کی علامتوں سے۔ اور جس طرح ہم نے کل جانا کہ اہل جنت کے چہرے انتہائی روشن ہوں گے اور اہل جہنم کے چہرے انتہائی سیاہ ہوں گے۔ یسود الوجوہ کے الفاظ قرآن مجید میں آتے ہیں۔ اب یہ ان سے کلام میں کیا کہیں گے؟ قالوا ما اغنا عنکم، وہ کہیں گے کہ نہیں غنی کیا، نہیں فائدہ دیا، نہیں چھڑوایا تم کو، جمعکم تمہارے جمع کرنے نے، وما کنتم تستکبرون اور جس پر تم تکبر کیا کرتے تھے۔ یعنی جو انسان جمع کرتا ہے انسان کو اس پہ فخر ہوتا ہے، اور اسی غلط فہمی میں انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ جمع سے مراد مال کا جمع کرنا بھی ہے کہ انسان مال جمع کرتا رہتا ہے، جس طرح ایک اور جگہ پہ اللہ نے فرمایا الذی جمع مالا وعددا، کہ جس نے مال کو جمع کیا اور پھر گن کے رکھتا ہی گیا، یعنی خرچ نہیں کرتا، اپنے مال پہ فخر کرتا رہتا ہے، غرور کرتا رہتا ہے، تکبر کرتا رہتا ہے، تو یہ مال پھر روز قیامت کام نہیں آئے گا۔ یہ جس طرح سورہ اللہب میں فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ ابو لہب کو اس کے مال نے، جو اس نے کمایا ہے، جو اس کا وراثتی مال تھا، کسی چیز نے اس کو فائدہ نہیں دیا۔ تو مال بری چیز نہیں ہے، بشرطیہ انسان اس میں سے پھر دوسروں کے حقوق بھی ادا کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دیے ہیں، دوسروں کا بھی خیال رکھے۔ لیکن انسان صرف مال کی ہوس، اور ایسی ہوس کہ انسان وہ ہر ٹائم اس کو یہی فکر لگی رہے کہ مال مال مال، تو یہ انسان کے لیے انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ انسان کی جو طبیعت اور مزاج ہے وہ مال سے کبھی بھرتا نہیں ہے۔ اس لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کو اگر ایک وادی سونے کی عطا کر دی جائے تو اس کی خواہش ہوگی کہ اسے دوسری وادی سونے کی مل جائے۔ حالانکہ ایک سونے کی وادی جو ہے وہ کئی ملکوں کو چلانے کے لیے کافی ہے، لیکن انسان کی ہوس کی طرف اللہ کے پیغمبر نے اشارہ کیا ہے سمجھانے کے لیے۔ تو اس لیے غنا جو ہے اصل وہ یہی ہے انسان کو، کہ جتنا اللہ نے اس کو دیا اس پر انسان کو شکر کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اصل امیری دل کی امیری ہوتی ہے، جتنا اللہ نے مال دے رکھا ہے اس میں انسان خوش رہتا ہے تو وہ انسان امیر ہے۔ وما کنتم تستکبرون، اور جو تم تکبر کیا کرتے تھے۔ پھر یہ ہے کہ انسان کے پاس مال جب زیادہ آ جاتا ہے، وسائل زیادہ آ جاتے ہیں، تو پھر انسان تکبر اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، پھر چھوٹے لوگوں سے روگردانی کرنا شروع کر دیتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا اپنی توہین سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ جس طرح کہ آپ پڑھیں گے قرآن مجید میں سورہ عبس میں اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتے ہیں اس کی طرف کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ اہل مکہ کو بھی اسلام کی دعوت دی جائے، لیکن انہوں نے یہ شرط لگائی کہ جب آپ ہمارے سے بات کریں گے تو کوئی آپ کا جو آپ کے ماننے والے ہیں، غریب، غربا، فقراء، غلام قسم کے لوگ، یہ نہیں آئیں گے۔ ہم نہیں چاہتے، ہم ان کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے یہ بھی آ کر بیٹھ جائیں گے، ہمیں یہ قبول نہیں ہے۔ لہٰذا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علیحدہ ٹائم دیا تاکہ کسی طریقے سے ان لوگوں کو یہ بات پہنچے اور یہ اس بات کو قبول کر لیں۔ اسی اثناء میں ایک نابینا صحابی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اہل مکہ جو مشرکین مکہ کے سردار تھے، ان لوگوں کے چہروں پہ جو ہے بہت بل پڑ جاتے ہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات تھوڑی سی ناخوشگوار لگتی ہے کہ اب یہ آ گئے ہیں، تو آپ کے چہرے پر بھی بل آ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید نازل کر دیتے ہیں عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ آپ کے چہرے پر بل آیا کہ آپ کے پاس ایک نابینا شخص آیا۔ حالانکہ اللہ کے ہاں یہ تو زیادہ پسندیدہ ہے ان لوگوں سے جن کو آپ سمجھا رہے ہیں یا جن کو بتا دے رہے ہیں۔ تو بہن ہی بات یہ ہے کہ اللہ کے ہاں معیار کچھ اور ہیں۔ اور پھر ان کا تکبر اس قدر بڑھ گیا تھا، وہ یہ کہا کرتے تھے اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمۃ،
کہ یہ جو لوگ ہیں ہؤلاء یہ لوگ الذین اقسمتم جن کے بارے میں تم قسم کھایا کرتے تھے کہ لا ینالہم اللہ برحمت ان کو اللہ کی رحمت حاصل نہیں ہوگی، یعنی وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ نے جنت دینی بھی ہوگی تو ہمیں دے گا اللہ تعالیٰ، جس طرح اہل مکہ بھی کہا کرتے تھے اللہ کے پیغمبر سے کہ اگر اللہ نے کچھ دینا ہوگا تو ہمیں دینا ہوگا، اور اگر اللہ نے کسی کو پیغمبر بنانا ہی ہوتا تو ہم میں سے بنایا ہوتا، آپ کو نہ بناتے وہ، اس لیے یہ تکبر کی انتہا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے جنہوں نے دنیا میں بڑی تکلیفیں اور مشکلات برداشت کی تھی، اللہ فرمائے گا ادخلوا الجنت، جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم تم پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا انتم تحزنون اور نہ ہی تمہیں اپنی پچھلی زندگی کا کوئی پچھتاوا ہوگا بلکہ یہاں تم خوش رہو گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔